سب کچھ یہ سن کر جس نے بھی پیار سے کوئی بات سنائی تیرے در کی، جنا اکھیاں دل بھر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لئیاں، تو ملیاں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں، کیونکہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، شک ہوئی تے ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بلدے۔ بعد حمد ثنا میرے نہتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا، انسان بنا کے میرے رب نے کرم فرمایا کہ ہمیں حضور نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کا امتی بنایا، اور حضور کا امتی بنا کے اس نے آج توفیق دی ایک بار پھر ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک لم یزل ہماری حاضری قبول فرما کے یہ ہماری نشست ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک سینے پہ نازل ہونے والی اللہ کی الہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا تلاوت کا اشارہ حاصل کیا ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت معروف ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کو جب بھی شان اولیاء کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے، علماء تفسیر نے، وہ علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی انہیں علماء تفسیر کہتے ہیں، وہ علماء جنہوں نے حدیث پہ کام کیا انہیں علماء حدیث کہتے ہیں۔ اور توجہ کرنا، ہم آج اس آیت کے ضمن میں کچھ اللہ کے دین کی باتیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حضور کے پاک قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اور اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست۔ اب اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ جو دنیا دار بندے کی بات مانے وہ کسی دنیا دار کا دوست، جو عالم دین کی بات مانے وہ عالم دین کا دوست، جو کسی بڑے انسان کی بات مانے وہ اس کا دوست، تو جو رب رحمان کی بات مانے وہ رب العالمین کا دوست۔ اولیاء الرحمن وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ رحمان کی دوست ہیں۔ اللہ کریم نے دو صفات اپنی ذکر کی، ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ رحمان کا مطلب بھی ہے رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی ہے رحم کرنے والا، لیکن رحمان اور رحیم دونوں اکٹھی کیوں ذکر کی؟ رحمان وہ ہے، توجہ کرنا، کہ جو بندہ اس کی مانے تب بھی رحم کرے، نہ مانے تب بھی رحم کرے۔ رحیم وہ ہے کہ جس کو صرف بندہ ایک معاملے میں یاد کرے، اس کا وفادار رہے تو رحم کرے، لیکن رحمان وہ ہے کہ جو ہر حال میں اپنے بندے پہ اس کے گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اور اس کی جفا کے باوجود جو پیار کرے وہ رب رحمان بھی کہلاتا ہے، رحیم بھی کہلاتا ہے۔ تو اولیاء الرحمن اللہ کے دوست، رحمان کے دوست کون ہیں؟ رحمان کے دوست وہ ہیں، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ شروع ہے، ربیع الثانی شریف جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے،
سامنے قربان کر دے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا بیزی وقار اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، میرے رب نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا خالق کو راضی کرے، جو ساری زندگی اللہ رب العالمین کو راضی کرے، جو بندہ ساری زندگی کائنات والوں کی پرواہ کیے بغیر اس مالک کو راضی کرے، رات ہو پھر بھی دن ہو پھر بھی رات کا وقت ہو لوگ سو جائیں، کائنات غفلت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہو، لیکن اللہ کا ولی وہ ہے جو مصلی پہ آ کے صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا کون بندہ ہے؟ فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا بندہ وہ ہے جس بندے نے رات کا وقت ہو وہ رات گزار رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزار رہا ہے اپنے رب کے لیے، کبھی سجدے کرتے ہوئے، کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی قیام کرتے ہوئے۔ اب ذہن میں سوال آیا، رکوع بھی اللہ کی عبادت، قیام بھی اللہ کی عبادت، سجدہ بھی اللہ کی عبادت، لیکن سجدے سے اللہ کو پیار کیوں ہے؟ فرمایا جب میرا بندہ سجدے میں جاتا ہے سر میرے حضور رکھ دیتا ہے، فرمایا کائنات میں مجھے جس بندے سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ اس بندے سے پیار ہے جو اپنا ماتھا میری بارگاہ میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں میرے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم سب سے ادنا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے کی شان کیا ہے؟ اللہ والا سب کچھ بھلا کے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے بیان کرتا ہے میرے اللہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے، سب تیرا ہے۔ دنیا دار کیا کرتا ہے؟ دنیا دار کی کوشش ہے مال بھی آ جائے، جائیداد بھی آ جائے، کرسی بھی آ جائے، کار بھی آ جائے، کوٹھی بھی بن جائے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی منزل کچھ اور ہے، اس کی منزل دنیا کا مال ہے۔ لیکن آپ تھوڑا دور چلتے ہیں، باب فرید کا عرس شروع ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کے عرس کے دن میں، خواجہ غلام فرید کے عرس کے دنوں میں انہی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ کچھی کلی ہے، کچھی کلی میں اللہ کا ولی بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، بہت بڑا بادشاہ آیا، پوچھا ولی یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ چل میرے محل میں۔ آگے سے فقیر جواب دیتا ہے میری زندگی تجھ سے الگ لگ رہی ہے۔ تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا کس طرح آگا میں اور تو برابر کس طرح؟ حضرت فرید کہتے ہیں تیری زندگی کے معاملات دنیا میں گزرتے ہیں، میری زندگی کے معاملات اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں۔ دل میں خیال آیا مولا بات کی سمجھ نہیں آئی، تیرے ولی کا کمال یہ نظر آتا ہے تیرا ولی ساری دنیا سے ہٹ کے تیری طرف توجہ کرتا ہے۔ فرمایا یہی بات ہے، جب وہ میری طرف توجہ کرتا
کچہری میں حضور کا غلام ہے، نام ہے انس بن نضر۔ حضرت انس بن نضر کی بہن کی لڑائی ہو گئی ایک عورت کے ساتھ۔ لڑائی میں ایک عورت نے دوسری عورت کو لڑائی کے دوران حملہ کیا تو جو سامنے والی عورت تھی اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت انس بن نضر کی بہن وہاں سے نکلی، گھر آئی، ادھر وہ عورت جس کا دانت ٹوٹا تھا اس نے دانت اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں چلی گئی۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا آقا میرا دانت انس بن نضر کی بہن نے توڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دانت توڑا ہے اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ اب کیا ہوا ہے؟ انس بن نضر کو بہن نے خبر دی میری لڑائی ہوئی فلاں عورت کے ساتھ، لڑائی میں میں نے حملہ کیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، میں سیدھی گھر آ گئی ہوں۔ وہ عورت دانت اٹھا کے نبی پاک کے پاس چلی گئی ہے۔ ادھر حضرت انس بن نضر نے قسم اٹھا دی، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں میری بہن کا دانت بدلے میں توڑا نہیں جائے گا۔ معاملہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کیا کہ ایک طرف اس عورت کے دانت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف صحابی کی قسم کا سوال ہے۔ اللہ اس تک ہے اتنے دھیمے لہجے میں سمجھا رہا ہوں بات میں، آپ ایسا نہ کہیں سمجھ نہیں آئی۔ کہ ایک طرف مسئلہ ہے عورت کے دانت کا، دوسری طرف مسئلہ ہے شریعت کا، ادھر بھی شریعت ہے ادھر بھی شریعت ہے۔ اگر قسم توڑ دی جائے بندہ حانس ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ آقا کریم نے فرمایا دو مسئلے ہیں، اگر قسم توڑی جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ ہر روز ہم قسمیں اٹھاتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں، کوئی فکر نہیں، لیکن ہمیں جواب دینا ہے، ایک ایک قسم کا جواب دینا ہے۔ توجہ کرنا میری جان، مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، ادھر قسم ہے ادھر عورت کے دانت کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے فرمایا دونوں فیملیوں کو بلاؤ، دونوں پارٹیوں کو بلاؤ۔ ادھر بلایا گیا، جب مسئلہ حضور کے سامنے رکھا گیا میرے نبی خاموش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کا فرشتہ جبرائیل آ گیا، 24,000 مرتبہ کم و بیش میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والا جبرائیل کہتا ہے آقا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسے حل ہو گیا ہے؟ کہا تیرے صحابی نے سونا قسم دی تھی کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ آقا جی اس قسم کی وجہ سے اللہ نے اس خاندان والوں کے دل میں رحم پیدا کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہماری عورت کا جو دانت ٹوٹا ہے ہم معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ مسئلہ صحابہ کے سامنے بیان کیا، اس فیملی کو بلا کے میرے نبی نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم معاف کرتے ہیں۔ پھر زبان نبوت کھلی، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں کچھ بندے زمین پہ ایسے ہوتے ہیں جو اگر اللہ کے نام پہ قسم دے دے، فرمایا میرا رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہاں سے نہیں یہاں سے جو پیار کرتے ہیں وہ صدا بعد میں بلند کرتے ہیں، میرا رب ان کی بات پوری پہلے فرما دیتا ہے۔ دور ہے حضرت خواجہ معین کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، وہ ہستی جس ہستی نے ایک نہیں ایک بندے کو نہیں، جس ہستی نے بہت ساری ہستیوں کو جو ہے وہ حضور کا کلمہ پڑھایا، حضرت قبلہ خواجہ خواجگان حضور تاجدار کلہ اعلیٰ حضرت غریب نواز پیر میرے علی شاہ سرکار مرید ہیں، حضور پیر سیاد غریب نواز کے، اور پیر سیاد غریب نواز مرید ہیں حضرت قبلہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ کی، اور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ شاہ سلیمان توسوی مرید ہیں حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مولوی کے،
اور آپ مرید ہیں حضرت فخر جہاں خواجہ محمد عثمان ہارمنی کے، اور خواجہ عثمان ہارمنی جو ہے یہ مرید ہے حضرت خواجہ نظام کے، اور حضرت خواجہ نظام جو ہے یہ مرید ہے حضرت بابا فرید کے، اور بابا فرید مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور بابا قطب الدین بختیار کاکی مرید ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی۔ سمجھ نہیں یہ بات میں نے کس طرح کڑی سے کڑی ملائی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، اس لیے سبحان اللہ آہستہ آئی ہے۔ سے بولے سبحان اللہ۔ خواجہ حضور پیر میر علی شاہ سرکار مرید ہے سیال شریف خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار کے، اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے حضرت خواجہ شمس العارفین سرکار کے، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سرکار مرید ہے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار کے، خواجہ شاہ سلیمان توسوی مرید ہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی مہار شریف، اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ محمد عثمان ہارمنی کے، اور حضرت خواجہ محمد عثمان ہارمنی مرید ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی والوں کے، حضرت نظام الدین اولیاء مرید ہے حضرت بابا فرید کے، بابا فرید مرید ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے، اور وہ قطب الدین بختیار کاکی وہ ہے جو مرید ہے حضرت خواجہ معین کے۔ قطب الدین بختیار کاکی نے اعلان کیا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتے بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ آپ نے اعلان کیا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ آپ نے اعلان کیا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کی ہو۔ آپ نے اعلان کیا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے ہمیشہ عدل کیا ہو۔ جب شاہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ اٹھا تھا تو وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سامنے آیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش جب مصلی پہ آیا نا تو لوگوں کی جو ہے وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اور یہاں پہ بابے کے سامنے کھڑا ہے۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا جنازہ ہو گیا، لوگوں نے بعد میں پوچھا سلطان شمس الدین التمش اتنی بڑی شرطیں اور آپ آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم تو سنتوں کی بات کرتے ہو، میرے تو مستحبات بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب سے تہجد شروع کی ہے میرے قضا نہیں ہوئی ہے۔ اب بھی ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ شمس الدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی۔ آپ تشریف لائے نا جب تو ہندوستان میں تو وہاں پہ لوگوں نے حضرت قبلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے طرح طرح کے سوال شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنے نہیں دیں گے، ہمیشہ حق والوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹھنے دیں گے، تو اللہ کے ولی نے فرمایا میں تو یہاں بیٹھوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود تو نہیں آیا، میری ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی ہے۔ اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا تخلص ہے نائب الرسول فی الہند، حضور کا میرے رسول کا نائب ہند میں، ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں جو حضور کی امت کا میرے نبی کا نائب ہے، اس بندے کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اب کیا ہوا جب وہاں پہ بیٹھے تو پرتھوی راج نے آرڈر جاری کیا، انہوں نے کہا آرڈر ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو یہاں بیٹھنے نہیں دینا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب تنگ کیا گیا نا تو اللہ کے ولی نے لوٹا اٹھایا، لوٹا اٹھا کے جو بڑا بت تھا نا ان کا، اس کا نام تھا شادی، اس بت کے جا کے جھولی میں رکھا، اور بت کی جھولی میں رکھ کے آپ نے فرمایا یہ تو یہاں نہیں چاہتے ہم رہیں، تو ایسے کر چل، اور یہ جو جھیل ہے نا ساگر جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، فرمایا یہ ساری جھیل بند کر نہ کوزے میں، اور چل ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ بڑی آہستہ آئیے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین نے اعلان فرمایا چل شادی کو یہاں سے چلتے ہیں، وقت روانگی آ گیا ہے، سارا زمانہ ایک طرف ہے، پرتھوی راج بھی ایک طرف ہے، اس کی کاری فوج بھی ایک طرف ہے، سارا علاقہ ایک طرف ہے، میری امت کے نبی کی امت کا ایک ولی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی ایک طرف ہے۔ واپس سے بولے سبحان اللہ۔
علی کا مرشد بولا، نظام الدین کا دادا پیر بولا، توجہ کرنا خواجہ نور محمد وہابی کا دادا پردادا پیر بولا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کہتے ہو تو ہم جاتے نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ کب سے ہوا کہ پت توجہ کہ پت یہ آپ کے لوٹے اٹھا کے پھر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ صرف لوٹے اٹھا کے چلنے کی بات کرتے ہو، اگر چاہتے ہو تو اس پت سے معین باتیں بھی کروا دے گا۔ اگر چاہتے ہو تو اس پت سے معین باتیں بھی کروا دے گا۔ انہوں نے کہا جی بابا اگر یہ پت باتیں کر دے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ آگے سے اللہ کا ولی بولا، آپ نے فرمایا اور شادی پت یہ تو تیری عبادت کرتے ہیں، کیا تو ان سے راضی ہے یا کوئی نہیں؟ آگے سے شادی مجھ سے آواز آئی، یہ میری عبادت نہیں کرتے بلکہ خود بھی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، یہ عمل کر کے مجھے بھی لعنت کا مستحق کروا رہے ہیں، میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ جب یہ عمل دیکھا لوگوں نے وہ جو پہلے چل رہا تھا اب بول رہا ہے، لوگوں نے کہا معین ہاتھ باہر نکال، ہاتھ باہر رکھ کے سامنے رکھ ہمیں بھی بیعت کر، جس محمد کے نواسے کا یہ کمال ہے اس نام محمد کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ کرنا میری جان، آپ کو کیا پتا امت کے ولی کی شان کیا ہے؟ ہم تو حسد، حقد، کینہ، بغض، نفرت کے مارے لوگ، پیسہ ہمارا مقدر ہے، پیسہ ہمارا حج قبلہ سب کچھ پیسہ، لیکن اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ کا جو بھی ولی ہوتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میرا مرنا، میرا جینا، میرا رہنا، میرا چلنا، میرا پھرنا سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جب لوگوں نے یہ عمل خواجہ معین کا دیکھا، خواجہ معین کی عبادت دیکھی، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے قدموں میں گر کے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو کمال ملا کہاں سے؟ یہ شان آپ کو ملی کہاں سے؟ یہ مقدر کا دھنی اور سکندر ہونا ملا کہاں سے؟ اس وقت امت کا ولی بول کے کہتا ہے میرا کمال نہیں، محمد کے دین پہ عمل کا کمال ہے۔ پتہ چلا جو بندہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر دیتا ہے، اس بندے کا یہ جہان بھی کمال بن جاتا ہے، وہ جہان بھی کمال بن جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ امت کا جو کامل ولی ہوگا وہ سنی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سنی ہوگا۔ سنی کی پہچان کیا ہے؟ سنی اسے کہتے ہیں جو کثرت سے حضور کی ذات پہ درود پڑھے، سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ساری اداؤں سے پیار کرے، سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ساری نسبتوں کا حیا کرے۔ یہاں پہ ایک بات آگئی تو کر دیتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جا رہے تھے تو بچھو جو تھا نا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ حضرت خواجہ نظام نے دیکھا، نظام الدین محبوب الہی نے، تو آپ نے ایسے انگلی سے اس بچھو کو اٹھانا چاہا۔ جب بچھو انگلی پہ آیا اس نے زمین نرم دیکھی تو اس نے ڈنگ مارا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ہاتھ پیچھے کیا، پھر دوسری انگلی سے ٹرائی کی، پھر اس نے ڈنگ مارا، پھر تیسری انگلی سے ٹرائی کی، پھر اس نے ڈنگ مارا، پھر آپ نے توجہ کرنا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ پہ اس طرح چلو بھرا، اس پہ بچھو کو رکھا اور آپ نے اس کو پانی سے باہر نکال دیا۔ جب پانی سے باہر نکالا تو بندے قریب آئے، انہوں نے کہا کریم ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ڈنگ مار رہا ہے اور آپ اسے باہر نکال رہے ہیں، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا شاکر وہ ڈسا کرتے ہیں۔ تو لاکھ پیار کے منتر پڑھ لے شاکر، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ لوگ ڈسا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس نے حضرت خواجہ نظام الدین نے ایسے اٹھایا نا، ایسے اٹھا کے چلو تو باہر نکالا، کنارے پہ نکالا، کنارے پہ نکال کے جب لوگوں نے سوال کیا تو فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اس میں بہت بڑا ایک پیغام ہے، اس لیے میں نے گفتگو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ جو بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر وقت اس کی عادت ہے کہ وہ آپ اچھا بھی کریں تو اس نے جو ہے وہ آپ کو ڈسنا ہے، آپ برا بھی کریں تو اس نے سوال اٹھانا ہے،
آپ کچھ بھی کریں اس نے کیڑے نکالنے ہیں تو کیڑے نکالنے والے نکالتے رہتے ہیں، آپ نے آگے دیکھ کے چلنا ہے۔ اور جو آگے دیکھ کے چلتا ہے، ولیوں کا پیغام کیا ہے؟ ولی کبھی بھی کسی کی پردہ پوشی جو ہے نا اس کو چیلنج نہیں کرتے، پردہ پوشی کر کے لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کر کے اللہ کا ولی جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ جا رہا ہے حضرت بابا شیر محمد شرف پوری، تو حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضرت توجہ، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کس فرقے کا بندہ تھا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ غوث اعظم کا دیدار کراتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد شریف پوری نے فرمایا بڑے دور سے آپ آئے ہیں، لگتا ہے سانس پھولا ہوا ہے، پانی پی لیں۔ آپ نے پانی کا گلاس پیش کیا نا، تو جو ہی اس نے گلاس سامنے کیا، پانی کا گھونٹ بھرا، تو اسے توجہ کرنا، اسے پانی میں حضرت سیدنا غوث اعظم نظر آ گئے۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے پانی رکھا اور رکھ کے حضرت شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا حضرت مجھے بھی اپنا مرید بنائیں، جس نبی کے غلام شیر محمد کا اتنا کمال ہے اس حضرت محمد کے کمال کا عالم کیا؟ آج یہ کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا، حضرت شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، جمعے کی نماز ہوئی، بندہ آیا دائیں مار کے حضرت شیر محمد شریف پوری کو دیکھ کے رونے لگا، ملا تو رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا بڑا دور سے آیا ہوں چل کے پیدل، دور سے آیا ہوں، دل میں خواہش تھی کہ حضرت کا بیان سنوں گا اور آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھوں گا۔ جب آیا تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تقریر نہیں سن سکا۔ حضرت شیخ محمد شریف پوری نے مریدوں کو سائڈ پہ کیا، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ محمد شریف پوری نے اسے بٹھایا، جتنی دیر جمعے پہ تقریر کی تھی اتنی دیر اسے تقریر سنائی ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا کہہ لیں تب بھی کام چل جائے گا۔ جب حضرت شیخ محمد شریف پوری نے اسے وہ تقریر سنائی نا، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ نکما آدمی، یہ غریب آدمی، یہ ایسا ویسا لاچار آدمی، اور آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی، اتنا ٹائم دیا اسے۔ فرمایا تمہیں بھی سنایا تھا اللہ کے لیے، اسے بھی سنایا ہے اللہ کے لیے۔ تمہیں بھی اس کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا تمہیں بھی سنایا تھا رب کے لیے، اسے بھی سنایا ہے رب کے لیے۔ میری جان، شریعت مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، ہر بندہ آپ کو اس فتنے کے دور میں نفس نفسی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، ہر بندے کو جلدی ہے، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس کی راہ وہ ہے جو پیر مہر علی شاہ کی راہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی راہ وہ ہے جو پیر نصیر کی راہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی راہ وہ ہے جو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی راہ ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔